اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ قرآن کریم کتاب نصیحت و ہدایت ہے، لیکن اسی نصیحت و ہدایت کے ضمن میں اس نے اپنے خاص معجزانہ انداز میں اللہ رب العالمین کی بے مثال قدرت و حکمت کے اظہار کے انکشافات بھی کیے ہیں، جو ہر زمانے کے لیے نت نئے علوم و فنون کے دروازے بھی واہ کرتے رہے۔ قرآن کریم نے 1450 برس یا 1450 سے بھی زائد عرصہ قبل جو خبریں ناظرین ہم تک پہنچائی ہیں یا جو خبریں ہمیں دی ہیں، آج وہ سائنسی حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اس طرح قرآن حکیم اپنی سچائی اور اپنی حقانیت کا لوہا منواتا رہا ہے۔ پروگرام کائنات میں گزشتہ ہفتے ہم نے کائنات کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، گفتگو تشنہ رہ گئی، اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے وہی مہمانان گرامی ہیں۔ تعارف ایک مرتبہ پھر میں کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی جناب منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپ سب جانتے ہیں ناظرین، ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیم محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں شخصیات کو میں پھر سے پروگرام کائنات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی اگر ہم سرحد کی بات کرتے ہیں تو کائنات کی تخلیق سے متعلق بہت سے تجربات وہاں ہوئے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان ایکسپیریمنٹس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ایکسپیریمنٹ میں تو یہی جانکاری کے بارے میں کام ہو رہا ہے کہ یہ جو میٹر جسے کہتے ہیں، جی، چیز بنی کہاں سے؟ یہ چیزیں ابھی جیسے بٹی آپ دیکھ رہے ہیں، ذرے جو صحیح، تو یہ کس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی ان چیزوں کی؟ تو اب پہلے زمانے میں جب، بلکہ ہم نے جو آج سے 50 سال پہلے بھی یہی تھیوری تھی کہ جو ایٹم بنا ہوا ہے، ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس اس کے اندر ہے پازیٹیو چارج کا، اور اس کے بعد الیکٹرانس ہیں مختلف مدار میں گھوم رہے ہیں، جیسے کہ یونیورس کائنات کا نظام ہے ویسے ہی وہ نظام ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ نیوکلیس جو ہے اس کے اندر پھر پروٹون نیوٹران نکلے یا الیکٹران نکلے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ خود چھوٹے پارٹیکل سے بنے ہوئے ہیں، یا پروٹون جو ان کے اور اس سے بھی چھوٹے پارٹیکل ہیں۔ اب اس کو توڑا کیسے جائے جو پارٹیکل کو؟ تو اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے اندر انہوں نے ایک سائیکلک، ایک پورا ایک بہت بڑا ایک سرکل کے اندر ان چارج پارٹیکل جو ذرے ہیں ان کو گھمایا جاتا ہے۔ تو گھما کے وہ کرتے ہی ہیں کہ اتنی ہائی سپیڈ سے وہ گھماتے ہیں کہ تقریباً سپیڈ آف لائٹ جو ہے اتنی ہائی سپیڈ ہے، اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے آئنسٹائن لاز کے مطابق۔ تو وہ آ کے ایک طرف سے ایک پارٹیکل آ رہا ہے، دوسرے دونوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو پاش ہو جاتے ہیں، تو اس کے پھر اور ایلیمنٹری پارٹیکل نکلتے ہیں۔ تو ان پارٹیکل سے پھر یہی پتہ چلا، جو سائنسدانوں نے پھر ڈسکوری کی ایلیمنٹری پارٹیکلز کی، جس میں نوبل پرائز بھی ملے، جو انہوں نے اپنی تھیوریٹیکل کیلکولیشن کے مطابق بتایا تھا کہ یہ جو میٹر بننا شروع ہوا سارا، اس کے بہت ہی ایلیمنٹری سٹارٹ پوائنٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا سا پارٹیکل کون سا ہے۔ تو وہ جو پارٹیکل تھیوریٹیکلی بتائے گئے پہلے حساب کے مطابق،
وہ اس میں ڈسکوری ہوئی اس کی. تو اس طرح سے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پوری جو کائنات بنی اس کا پہلے ایک بلڈنگ بلاک جو ہے, اس کی بنیاد جو ہے, بنیادی پارٹیکل کون سا ہے, وہ وہاں سے وہ سارا کام شروع ہوا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کائنات میں کل کتنی کہکشائیں موجود ہیں؟ یہ کہکشائیں ان کے جھنڈ ہیں, جیسے پورے ریوڑ نہیں چل رہے ہوتے, تو ایک جھنڈ ہے ایک کہکشاؤں کا ایک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چلے جائیں تو بالکل خلا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے جھنڈ. کلیئر ہو رہا ہے آپ کو؟ بالکل. اچھا, اور فاصلے پہ دور چلے گئے آپ بلین مائل, اس کے بعد تیسرا ایک آ رہا ہے. جی. تو اگر آپ دیکھیں یہ تو آپ کو ایسے پہلا ایک پلانٹ نزدیک سٹار نظر آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد دور نظر آ رہے ہیں. تو میری اپنی جو ناقص ایک سوچ ہے, ابھی اس وقت جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے مطابق میرا خیال ہے کوئی 5ویں کلسٹر کے اوپر جا پہنچے ہیں وہ لوگ. آسمانوں کے بارے میں ایک بات بتائی کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد فرمایا تو وہ دھواں تھا. دھواں تھا. اب وہ دھواں تھا تو کس چیز کا تھا اور اس کی ماہیت یا حقیقت کیا تھی, اس کو پھر قرآن نے اجمال میں رکھا ہے اور انسان میں ایک طلب کا مادہ پیدا کیا کہ وہ اس کو جاننے کی کوشش کرے. لیکن ساتھ یہ بتایا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. آسمانوں اور زمین سے کہا کہ ہمارا آرڈر مانو کو, ائتیا ہمارے حکم پر لبیک کہو, ہمارے حکم پر چلے آؤ, ہمارے حکم پر فنکشنل ہو جاؤ. طوعاً اور کرہن, یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے, ولنگلی اور انولنگلی. یہ دھوئیں کی بات ہو رہی ہے, یہ اب ماڈرن ایسٹروفزکس کے ساتھ ان کنسوننس ہے, کیونکہ گیسز بنی ہیں پہلے, گیسز میں یہ سارے آئیں گے, نائٹروجن ہے, آکسیجن ہے, سلفر آکسائڈز ہیں, سارے گیسز ہی ہیں. یہ آہستہ سے کنڈنسیشن شروع ہوئی, اس سے ہیویئر میس بننے شروع ہوئے, تو دھواں ہی تھا. دس از ہاؤ دا ہول ورلڈ اسٹارٹڈ. تو اس کانسیپٹ کے تحت اب چل رہے ہیں, اور ابھی بھی جو کائنات میں تخلیق جاری ہے یہ ختم نہیں ہوئی. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ساکن نہیں بنائی ہوئی, یہ بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں. جی. یہ نہ سمجھیں کہ سورج ساکن ہے اور زمین گھوم رہی ہے, سورج نہیں, سورج صرف اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے, اور سورج ایک خاص پاتھ کے اوپر وہ خود بھی چل رہا ہے اپنی گیلیکسی کے اندر. اسی طرح زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اس طرح چاند جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, ساکن کوئی چیز نہیں بنائی, ایوری تھنگ از ان موشن. اور اتنی بڑی کائنات ہے جس کے بارے میں تخمینہ لگانا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکون کا کلمہ استعمال نہیں فرمایا, فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنے روٹ یا مدار یا محور سے ہٹ جائیں. تو یہ بتایا کہ ٹھہریں یا چلیں لیکن آرڈر کو اوبے کرنا ہے, اس کے حکم کے تابع رہ کر ان کو جانا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, چاند سورج کی جب بات چل ہی نکلی ہے اور میزان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے, تو آئیے اجرام فلکی کو فوکس کرتے ہیں اور اس حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. آسمان پر موجود ان اجرام فلکی کے جھرمٹ میں وہ نظام بھی موجود ہے جسے ہم نظام شمسی یا سولر سسٹم کہتے ہیں. سورج کی انتہائی طاقتور قوت کشش کی وجہ سے یہ تمام سیارے سورج کے گرد محو گردش ہیں, اور اس ستارے سے نکلنے والی روشنی اس نظام کو منور کیے ہوئے ہے. ترتیب کے لحاظ سے سورج کے گرد پہلے مدار میں سیارہ مرکری ہے, دوسرے مدار میں وینس ہے, تیسرے مدار میں ہماری زمین یعنی ارتھ ہے, چوتھے مدار میں مارس یعنی
मरीख है और पांचवें मदार में जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के दरमियान ऐसे अजसाम का एक तवील सिलसिला मौजूद है जो डायमीटर में 1 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इन अजसाम को एस्ट्रोनाइट्स कहा जाता है। सूरज के गिर्द छठे मदार में सैटर्न है, सातवें मदार में यूरेनस और आठवें मदार में नेपच्यून गर्दिश कर रहा है। सूरज की रोशनी से मुनव्वर होने वाला चांद हमारी जमीन का ताजमहल है। ये हुस्न का एक इस्तियारा है। शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने चांद पर कोई शेर न कहा हो। तारीक रातों में चौदहवीं के चांद की रोशनी बड़ा लुत्फ देती है, लेकिन साइंसी एतबार से चांद खासा मसनून है। इसकी सतह पर बेशुमार पहाड़, खाइयां और गार मौजूद हैं। इसकी रोशनी भी अपनी नहीं। इसकी रोशनी का इन्हिसार सूरज पर है। यह हमें बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन दर हकीकत ये मामूली सा बेज़वी है। सूरह नूह की 15वीं और 16वीं आयत का तर्जुमा है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को जमीन का नूर बनाया और सूरज को गर्म चराग ठहराया। नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री हमने मुलाहिज़ा की। मुफ्ती साहब, आपकी उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये सवाल करना चाहूँगी कि कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पे चल रहा है। ये खुदाए गालिब व दाना का मुकर्रर करदा रास्ता है। तो कुरान पाक हमारी क्या रहनुमाई करता है? वही मज़मून जिसको हम तकरार के साथ बयान कर रहे हैं कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। मकर और मुस्तक़र अरबी ज़बान में ठिकाना या जाए करार को कहते हैं। जी। तो फरमाया कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तो ये तो फरमाया कि सूरज जारी है, जी। सूरज चल रहा है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि साकिन नहीं है, लेकिन वो बेहंगम नहीं चल रहा या अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहा, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मकर या मुस्तक़र या मदार या महवर या रूट या रास्ता मुकर्रर कर दिया है, वो उसी पर पाबंद होकर चल रहा है। क्यों कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये जो अंदाज़ा या ज़ाबिता या नज़म या निज़ाम या कंट्रोल जिस ज़ात ने बनाया है वो अज़ीज़ भी है और अलीम भी है। तो कंट्रोल के लिए गलबा और पावर चाहिए, और कंट्रोल में, नज़म में तवाज़ुन के लिए, तनासुब के लिए, एतदाल के लिए इल्म चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है कि उसकी हस्ती अज़ीज़ भी है, अलीम भी है, लिहाजा कोई चीज़ उसके दायरे कंट्रोल से बाहर भी नहीं हो सकती। और उसका जो नज़म है उसी में तवाज़ुन है, उसी में तनासुब है, उसी में एतदाल है, उसी में इंसान की फलाह और बका भी है। मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को गरम चराग और चाँद की रोशनी को नूर से ताबीर किया है, तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वजअल फ़ीहा सिराजम व क़मरम मुनीरा, और सूरह नूह में फरमाया कि अलम तरा कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन व जअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरा व जअलश शम्सा सिराजा। ये लोग गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आसमानों को किस तरह पैदा किया जी। और चाँद को उसमें नूर बनाया और सूरज को उसमें सिराज बनाया। तो ये भी बहुत जामे कलिमात हैं और इनमें भी बड़ी मानवियत है, क्योंकि नूर कभी ऐसा होता है कि अपनी ज़ात से होता है और कभी दूसरे से मुस्तफ़ाद होता है, और सिराज वो होता है कि जो मुनव्वर होता है और मुनव्विर भी होता है,
روشنی اس کے اندر بھی ہے، روشنی دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ تو اس سے جو آج کل سائنس بتاتی ہے جی کہ چاند میں خود کوئی نور نہیں ہے، بلکہ چاند پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ منور ہو جاتا ہے، وہ چمک جاتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت جو ارشاد فرمایا تو سائنس اس کی توثیق کر رہی ہے، اور اس سے قرآن مجید کی صداقتوں اور حقائق پر ایمان اور قوی ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جدید سائنس سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے جو کہ مظاہر قدرت ہیں، ہماری کیا رہنمائی فرمائیں؟ یہ تو بڑی سادہ سی چیز ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ چاند پہ پڑتی ہے اور چاند سے پھر ریفلیکٹ ہو کے جی زمین پہ بھی آتی ہے۔ جی جب چاند پوری 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو روشنی تو بہت ہوتی ہے نا زمین پہ، تو یہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کے زمین پہ آ رہی ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے اب بھی بتایا، مثال کے بدلے اب یہ محور میں گھوم رہے ہیں، زمین بھی جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ سورج کے گرد ظاہر ہے اکٹھے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اگر سایہ پڑ جائے مثال کے طور پر، کہ سورج کی روشنی میں بیچ میں اگر مثال کے طور پہ زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی تو انٹرپٹ ہو جائے گی نا، اس میں نہیں پڑے گی، تو وہ لائٹ وہ آپ کو ڈارک نظر آئے گا، چاند تھوڑا سا نظر آئے گا، جتنی بھی ڈھکے گی اتنا، باقی جو ہے خالی وہ نظر آئے گا آپ کو۔ یعنی زمین بیچ میں آ گئی ہے۔ ظاہر ہے گھوم ایسے اب جب کہ آربٹ کے ساتھ چل رہی ہے، یہ دونوں جیسے میں نے کہا کہ سب چیزیں گھوم رہی ہیں، بالکل صحیح۔ تو زمین جو ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، پورے ایک سال میں 365 دن میں پورا کیا اس نے، اور چاند جو ہے وہ تقریباً 29 دن میں پورا زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو چاند بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے نا، تو وہ بھی سورج میں آ رہا ہے۔ تو اس گھومنے کے اندر ہی اگر سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ سکے، کہ بیچ میں اگر یہ ابسٹرکشن آ جائے تو یہ ایک ابسٹرکشن ہے، یا چاند گرہن، ایک تو چاند گرہن ہوا ہے نا، ایک سورج گرہن ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ چاند جو ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان میں آ گیا، تو سورج پہ لگتا ہے جیسے وہ کالا ہو گیا تھوڑا سا۔ تو امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی اس طرح سے کہ سورج گرہن بھی ہوتا ہے، چاند گرہن بھی ہوتا ہے۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو تو ہم نے جانا۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، چونکہ انسان ہمیشہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہم میں پڑ جایا کرتا ہے، تو چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق جو تہمات میں ہم پڑ گئے تھے انہیں کیسے دور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، تو اسی زمانے میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی بڑا واقعہ زمین پر ہو جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کو انہوں نے بڑا واقعہ سمجھا اور اس کو سبب قرار دیا، مگر اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور صلاۃ خسوف پڑھی اور معمول سے زیادہ طویل نماز پڑھی، اور پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، یہ کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو، فَكَبِّرُوا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو یا اللہ کو پکارو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ یعنی مومن کو اس جہت سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تکوینی نظام کے تحت
ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور اس کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ جاتی، یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، تو جس قادر مطلق نے یہ نظام بنایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سورج کو بالکل بے نور کر دے۔ تو پھر قیامت کا مرحلہ آئے گا، تو اس کے خوف سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما عالم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا الا هل بلغت۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت زیادہ، تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اللہ کی جلالت اور اس کی شان اور اس کی قدرت یا آخرت کے آنے والے جو معاملات ہیں، تو یہ حضور نے بیان فرمایا۔ تو انسان کو یا مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جب غیر معمولی، اس کو خرق عادت کہتے ہیں، مافوق العادت کہتے ہیں، کہ روٹین سے ہٹ کر کوئی نشانیاں آئیں، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جب چاہے گا تو سورج کی بساط نور کو لپیٹ دے گا، ستاروں کے نور کو سلب کر لے گا، کائنات کی کہانی کو تمام کر دے گا۔ تو ہمیں پھر اپنی عاقبت، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا چاہیے اور اس کی قدرت و جلالت پر کامل ایمان رکھنا چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کی آمد کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کی، کہ آپ دونوں شخصیات نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے بھرپور جوابات دیے، ہماری تشفی فرمائی، اور یقیناً ناظرین آپ کے بھی اذہان کے تاریک گوشوں کو روشن کرنے کا باعث ہمارا یہ پروگرام اور اتنے خوبصورت جوابات بنے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کی آج کی قسط سے، آج کی ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔